أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء صدق الله العظيم۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا بیان چل رہا ہے۔ اس سے پہلے بہت شاندار دعا آپ نے اپنی اولاد کے لیے مانگی، اور اسی طرح اللہ کے گھر کو آباد کرنے کے لیے اور وہاں ہر طرح کے فوائد اور ثمرات کے حاصل کرنے کی دعا مانگی، اور دین کو مقدم رکھا۔ اب آگے جو ہے اسی دعا کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ ربنا، یہ رب کا لفظ بار بار آپ دیکھیں گے انبیاء علیہم السلام کی دعاؤں میں۔ جب بھی نبی دعا مانگتے ہیں تو رب کا لفظ زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اسی یہاں پر ربنا یا ربی۔ تو یہ لفظ اللہ کو بڑا پیارا ہے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں اللہ تو اللہ کا جو ذاتی نام ہے، اس کے بعد جو اپنا تعارف کرایا سب سے پہلے وہ اسی لفظ کے ذریعے کروایا، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تو ذاتی نام ہے، لیکن ذات کے بعد سب سے پہلے اپنی خوبیوں اور اپنی صفات کا جو تعارف کروایا ہے وہ رب کے ذریعے کروایا ہے۔ رب کیوں؟ یہ بہت ہی گہرا اور بہت ہی معنی زبردست معنی اور مفہوم رکھنے والا لفظ ہے۔ یعنی انسان تو انسان کے علاوہ ہر مخلوق جس کو بھی اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے، اور اللہ ان کو دنیا کے اندر ان کی ساری چیزیں دے رہے ہیں، ان کو کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں، اور ان کو ہر چیز سے نواز رہے ہیں، تو رب کا جو ہے نا، رب کی صفت کا اثر زندگی کے ہر موڑ پر، ہر وقت اس کا اثر انسانوں پر بھی اور ہر مخلوق پر نظر آئے گا۔ تربیت کرنا، رب کے معنی تربیت کرنے والی ذات، پالنے والی ذات، پرورش کرنے والی ذات۔ تو تربیت کرنا، پالنا، پرورش کرنا، یہ دھیرے دھیرے کسی چیز کو اس کے کمال تک پہنچانا ہے۔ بچہ پیدا ہوا، چھوٹا تھا، 2 دن کا، 4 دن کا، 10 دن کا، اب اس کی ماں اس کو دودھ پلا رہی ہے، اس کو پال رہی ہے، اس کی پرورش کر رہی ہے، اس کو دھیرے دھیرے گیا کہ کمال تک پہنچا رہی ہے، پروان چڑھا رہی ہے۔ پھر وہ 6 مہینے کا ہو گیا، تھوڑا بڑا ہو گیا، پھر 10 مہینے کا ہو گیا، سال کا ہو گیا، کچھ کھانے پینے بھی لگ گیا۔ تو جس طرح ظاہر میں ماں ایک بچے کی تربیت کر رہی ہے، اور ہمیں وہ نظر آ رہا ہے کہ ہر وقت اس کو کچھ نہ کچھ اس کے پیچھے لگی ہوئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تو اس سے زیادہ بڑھ کر ہے کہ وہ تو ہر مخلوق کو ہر وقت، یعنی رب کہتے ہیں جس کو جس وقت جس چیز کی ضرورت ہے، جس کو جس وقت جس چیز کی ضرورت ہے اس کو وہ چیز دے کر اس کو دھیرے دھیرے اس کے کمال تک پہنچانا۔ صرف انسان نہیں، ہر مخلوق کا یہ حال ہے۔ 18,000 مخلوق کو پیدا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، تو ہر مخلوق کو جس وقت جس چیز کی ضرورت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس وقت ہر چیز دے کر اس کو دھیرے دھیرے اس کو آگے بڑھا رہے ہیں، اور اس کو کمال تک پہنچا رہے ہیں، پروان چڑھا رہے ہیں۔ یہ تربیت ہے۔ یعنی انسان چھوٹا ہے تو بھی رب کی تربیت کا محتاج، پھر 8-10 سال کا ہوا لڑکپن میں تو بھی تربیت کا محتاج، اور جوان ہوا تو بھی، اور ادھیڑ عمر کو پہنچا 40 سال تو بھی، اور بڑھاپے کو پہنچا تو بھی، ہر وقت رب کی ربوبیت، رب کی تربیت انسان پر ہر وقت ہر گھڑی اپنا اثر ڈال رہی ہے۔ تو یہ وہ صفت ہے، رب اللہ کی یہ وہ صفت ہے، یہ وہ خوبی ہے جو ہماری زندگی میں روزانہ ہر وقت ہمیں اپنا اثر دکھا رہی ہے، ہم پر اپنا اثر ڈال رہی ہے۔ تو زندگی کے ہر فیلڈ میں رب کی ربوبیت ہر انسان کے اندر اللہ جو ہے اس کو پہنچا رہے ہیں، ہر انسان کے اندر اثر ڈال رہے ہیں،
اور انسان تو انسان، ہر مخلوق پر اس کا اثر ہو رہا ہے. یعنی آپ سمجھ لو کہ جس کو جس وقت جس چیز کی ضرورت ہے ہم تو جان نہیں سکتے، بلکہ ہم خود اپنے بارے میں نہیں جان سکتے کہ مجھ کو کس وقت کس چیز کی ضرورت ہے. یعنی میری باڈی اور میرا جسم، ہم بیمار کیوں پڑ جاتے ہیں، ہمارے بدن میں سائیڈ ایفیکٹ کیوں ہو جاتا ہے، اور وائرس اور پریشانیاں ہم کو لاحق کیوں ہو جاتی ہیں کہ ہم کو پتہ ہی نہیں کہ اس وقت میرا باڈی اور میرا جسم مجھ سے کیا چاہ رہا ہے. وٹامنس کی ضرورت ہے کہ پروٹینز کی ضرورت ہے کہ کاربوہائیڈریٹ کی ضرورت ہے کہ چربی کی ضرورت ہے، کس چیز کی ضرورت ہے نہیں پتا. پھر وٹامن کے اندر بھی الگ الگ وٹامنس ہیں، تو کب کس کو باڈی کو، میری اپنی باڈی کو کیا لینا ہے اور کیا نہیں لینا ہے بہت سی مرتبہ میں نہیں جان پاتا، لیکن اللہ جانتے ہیں. اللہ جانتے ہیں، اسی لیے تو جب اللہ تبارک و تعالی، ہم تو دیکھتے ہیں کہ انسان بچے کو پال رہا ہے، یعنی ماں جو ہے وہ بچے کو دودھ پلا رہی ہے اور وہ پال رہی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے. اس کی تربیت کا یہ اثر ہے کہ بچہ پیدا ہوا اس سے پہلے ہی دودھ آ گیا. اور پھر پیدا ہونے والا بچہ جو بالکل کمزور ہے، ابھی 1 دن کا، 2 دن کا، 10 دن کا، مہینے کا بچہ ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی فوڈ اور غذا کا جو شاندار انتظام فرمایا. دنیا میں ماں کے دودھ کا کوئی بدل ہے ہی نہیں. اب پہنچ رہے ہیں سائنس والے، اب پہنچ رہے ہیں میڈیکل والے ریسرچ کر کے کہ اب کہتے ہیں کہ ماں کا پہلا دودھ بچے کے لیے سمپورن آہار ہے، مکمل غذا ہے. یعنی کوئی کچھ مت دو. ایک بچے کو جو نارمل پیدا ہوا ہے اس کی ماں بھی نارمل ہے، کوئی پرابلم ہے، کوئی بیماری ہے، کوئی مسئلہ ہے، آج کل تو پتہ نہیں کیا کیا دنیا بھر کے، یعنی کمانے کے لیے بھی، اور واقعی ایسا ہوتا بھی ہے، پریشانی ہوتی ہے، حالات ہیں. تو نارمل کی بات ہو رہی ہے کہ جو نارمل بچہ پیدا ہوا ہے، صحت مند ہے اور ماں بھی صحت مند ہے، تو کہتے ہیں کہ فوراً جو ہے ماں کا دودھ پلاؤ. یعنی ان کو بھی اب پہنچے ہیں اپنی ریسرچ کرتے ہوئے، تحقیق کرتے ہوئے. حالانکہ یہ تو پہلے سے اللہ نے جبھی تو انتظام کیا. جس عورت کو حمل ہے اسی کو تو دودھ آئے گا، جس کو بچہ ہی نہیں ہے اس کو دودھ نہیں آئے گا. یہ اللہ کا نظام ہے. اور پھر شروع میں جو 2 دن، 4 دن، 10 دن، مہینے کا بچہ ہے تو اس کی ماں کو اسی کے مطابق دودھ آئے گا. وہی ہلکا، جو کمزور بچے کو جلدی ہضم ہو جائے، اس کو سوٹ کرے، اس میں وہ وٹامنز، وہ پروٹینز جو اس کے لائق ہے، کمزور بچے کے لائق ہیں، اس کے مطابق اللہ اس کے اندر ڈالتے ہیں. 6 مہینے کا ہو گیا تو دودھ کے اندر جو ہے تبدیلی آتی جائے گی. رب ہے، رب تربیت، رب العالمین، سارے جہاں کا وہ پالنہار ہے. تو پھر کیا ہوا، دھیرے دھیرے اب تبدیلی آئیں گی. 6 مہینے کا ہو گیا تو اس کی دودھ میں تبدیلی آ گئی. سال کا ہو گیا اور تبدیلی، اور گھاڑا پن ہو جائے گا. اسی لیے اب کہتے ہیں کہ بھائی جو بچہ آج کل کا ہے، 2، 4، 10 دن کا ہے، اس کو وہ ماں دودھ نہ پلائے جس کا بچہ سال کے اوپر ہو چکا ہے، کیونکہ اس کا دودھ سال والے کے موافق ہے. اس چھوٹے بچے جو آج کل پیدا ہوا اس کو سوٹ نہیں کرے گا، اس کو نقصان کر جائے گا. اس میں پاور زیادہ ہے، وٹامنز اور سارے جو یہ گن ہیں یہ زیادہ مقدار میں پائے جاتے ہیں، جو اس بچے کو سوٹ نہیں کرے گا. خیر، تو یہ رب ہے. تو یہ عجیب و غریب لفظ ہے رب. سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لفظ کے ذریعے اپنی پہچان اور اپنا تعارف کروایا ہے. ابھی انسانوں کو، ساری انسانیت کو پیدا نہیں کیا تھا، اس سے پہلے عہد الست میں وادی نعمان، جو عرفات کے قریب وادی ہے، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری انسانیت کو جمع کیا. چوٹیوں کی شکل میں ان کی روحوں کو جمع کیا. روحوں تو پہلے سے ہی ہیں، جسم بعد میں دنیا میں پیدا ہوا ہے. تو ساری روحوں کو اللہ نے جمع کیا چوٹیوں کی شکل میں. چہرہ انسانوں کا تھا اور جسم اور جثہ چوٹیوں کی شکل میں تھا، اتنا چھوٹا. تو اربوں خربوں جو انسان بعد میں پیدا ہونے والے ہیں سب کو جمع کیا تھا. اور اس وقت اللہ نے یہ عہد لیا تھا، یہ معاہدہ، ایگریمنٹ لیا تھا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو دیکھو، الست بالہکم، الست برحمانکم، یہ نہیں کہا میں تمہارا رحمان، میں تمہارا خدا، میں تمہارا اللہ نہیں ہوں، یہ نہیں کہا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں. تو سب سے پہلے انسانوں کے کانوں میں رب کی جو صفت سب سے پہلے سنائی دی اور ٹکرائی وہ رب تھی. رب سب سے پہلے اسی کو اللہ، یعنی انسانوں نے سنا ہے اللہ کے تعارف میں.
سب سے پہلے جو ہے اللہ نے اپنا تعارف کروایا تو اسی لفظ سے کروایا، رب کے ذریعے، اور اسی لیے یہ ایسا کانوں میں سمایا، ایسا سمایا کہ اللہ نے کہہ دیا کہ اب دھڑکنوں میں ڈال دیتا ہوں۔ جب تم سانس لوگے اور سانس چھوڑو گے تو دل کی دھڑکن سے رب رب کی آواز آئے گی۔ تو یہ رب تو ہماری دل کی دھڑکنوں میں ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم اس کو آج پہچان نہیں پا رہے ہیں۔ جو ہماری سانسوں میں بستا ہے، ہماری دھڑکنوں میں رہتا ہے، پھر بھی ہم اس کو تلاش کرنے کہاں کہاں بھٹک رہے ہیں۔ خیر، تو یہ رب کی بات تھی کہ پہلے بھی کل بھی رب سے ہی دعا مانگی تھی، اور آج بھی رب کا لفظ بار بار بار، یہ چوتھی مرتبہ، یعنی 2-3 دعاؤں میں چوتھی مرتبہ آ رہا ہے، ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن، اے ہمارے رب بے شک آپ اچھی طرح جانتے ہیں ما نخفی، جس کو ہم نے دل میں چھپا رکھا ہے، جو باتیں ہم نے چھپا رکھی ہیں، جو خیالات ہم نے دل میں چھپا رکھے ہیں، اچھے یا برے دونوں، گناہوں کے خیالات ہیں یا اچھائی اور نیکیوں کے خیالات ہیں، دل میں جو ہم نے چھپا کر رکھا ہوا ہے اس کو بھی آپ اچھی طرح جانتے ہیں، اور وما نعلن، اور جس کو ہم ظاہر کرتے ہیں، علی الاعلان کرتے ہیں، کھلم کھلا سب کے سامنے کر رہے ہیں، اس کو بھی جانتے ہیں۔ تو کیا چھپا رکھا تھا بھائی؟ ابھی اپنی زوجہ محترمہ کو، حضرت حاجرہ کو، اور چھوٹے بچے اسماعیل علیہ السلام کو لق و دق صحرا میں، جنگل میں، بیابان میں اکیلے چھوڑ کر آئے تھے، تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کے بارے میں انسانیت، انسان ہونے کے ناطے، ایک باپ ہونے کے ناطے اور ایک شوہر ہونے کے ناطے فکر تو ہوگی، فکر تو ہوگی بھائی کیا کیسے رہیں گے، اللہ نے کہہ دیا۔ لیکن ایک انسانی فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ دنیا میں انسان آیا ہے تو فطری طور پر وہ غم والی چیز دیکھے گا تو اس کو غم بھی ہوگا، وہ خوشی کی چیز دیکھے گا تو اس سے بھی متاثر ہوگا۔ تو آپ وہاں چھوڑ کر آئے ہیں، اللہ کا پر توکل اعتماد تو ہے، لیکن انسان ہونے کے ناطے فکر بھی تو ہوگی۔ اس لیے جو فکر میرے دل میں ہے اللہ کہ میں تیرے نام پر میں نے جو ہے اپنی بیوی اور بچے کو یہاں قربان کر دیا، چھوڑ دیا میں نے، لیکن اب تو اس کا محافظ اور نگہبان ہے، تو میں دل میں میرے جو چھپا ہوا ہے وہ تو جانتا ہے اچھی طرح، دل میں میرے یہ چھپا ہوا ہے ابھی، اور جو ہم ظاہر کر رہے ہیں وہ بھی تو جانتا ہے۔ اور فرمایا کہ دل میں ہو ہمارے وہ تو جانتا ہی ہے، بلکہ وما یخفی علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء، ارے اللہ کے سامنے تو کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں، جو آسمانوں میں ہے، جو یعنی آسمانوں کے اندر ہو کہ زمینوں کے اندر ہو، کوئی بھی چیز میرے رب سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ آج کل حالات ایسے ہوتے ہیں کہ مسلمانوں کے خلاف حالات چلتے ہیں، ان کو پریشان کیا جاتا ہے، ستایا جاتا ہے، تو بہت سے کمزور ایمان والے اور جن کا اعمال سے کوئی تعلق و لینا دینا نہیں ہوتا، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کہاں ہے، اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی؟ ارے ہم مسلمان ہیں۔ بالکل صحیح ہے کہ اللہ دیکھ نہیں رہا ہے کہ اللہ ہے یا نہیں، یعنی اللہ کے وجود کے بارے میں بھی بعض مرتبہ شک کرنے لگ جاتے ہیں لوگ، اللہ ہے بھی کہ نہیں؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کے سامنے تو ہر چیز اوپن اور واضح ہے۔ ان ربک لبالمرصاد، آپ کا رب بالکل گھات میں بیٹھا ہوا ہے، جسے شکاری جنگل میں جب جاتا ہے شکار کرنے کے لیے اور جال وہ بچھا دیتا ہے، ڈال دیتا ہے، تو اس میں کوئی پرندہ یا جانور پھنس رہا ہے، اس کا شکار اس کو کرنا ہے، کوئی بیٹھا آ کر اندر، تو وہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی اس سے نظر نہیں ہٹاتا، بالکل گھات میں تاک لگا کے چھپ کے بیٹھا ہوتا ہے کہ جسے کوئی پھنسے فوراً جال کھینچ لوں اور شکار کر لوں۔ کیوں؟ اگر میں نے نظر ہٹائی تو معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا۔ فرمایا کہ اس سے زیادہ اللہ رب العزت کو انسانوں کی ہر حرکت، ہر چیز کا پتہ ہے کہ بندہ کیا کر رہا ہے، دن میں کر رہا ہے، سب کے سامنے کر رہا ہے، تنہائی میں کیا کر رہا ہے، اور رات کے اندھیرے میں، تنہائی میں، جہاں کوئی دیکھنے والا نہیں، یا نظر ہی نہیں آ رہا ہے، نظر ہی نہیں آ رہا ہے، اس کو بھی اللہ جانتا ہے کہ لائٹ جل رہی تھی تو اکرام ہو رہا تھا، دسترخوان میں بیٹھے تھے اور 2 بوٹی آئی، 4 لوگ تھے، تو لائٹ جل رہی تھی تو اکرام کہ آپ لے لیں، بولے نہیں آپ لے لیں، بولے آپ لے لیں، اتنے میں لائٹ چلی گئی، جب لائٹ واپس آئی تو دونوں بوٹی غائب تھی۔ تو اندھیرے میں کون غائب کر گیا اللہ کو معلوم ہے، ابھی تک تو اکرام ہو رہا تھا، اب انصاف بھی نہیں ہوا بلکہ صاف ہو گیا، ان چلا گیا، خالی صاف رہ گیا،
ابھی تک اکرام کی بات ہو رہی تھی کہ آپ لے لیں میں نہیں کھاؤں گا، ارے آپ لے لیں. جب لائٹ گئی تو انصاف بھی نہیں ہوا بلکہ صاف ہو گیا معاملہ. تو اللہ اچھی طرح جانتا ہے. اس لیے یہ وہ لوگ جو ہیں پریشان ہوتے ہیں یا حالات سے جو ہے بہت جلدی متاثر ہوتے ہیں جن کا اللہ پر ایمان کمزور ہے، جو اللہ کو نہیں پہچانتے. بھائی ہمارے اعمال کیا ہیں؟ ہم دیکھیں تو صحیح، مسلمان جو ہے آج کل جو اللہ کے اعمال پر اور احکام پر کتنا چل رہا ہے، اور اس کے مقابل میں اللہ کی نعمتیں کتنی زیادہ انسانوں پر جو ہے بارش کی طرح برس رہی ہیں. یعنی بلکہ یوں کہا جائے تو یہ کوئی ذاتی نہیں ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالی یعنی اس ملک کے اندر مسلمانوں کا وجود ہی اپنی مسجدوں کے ساتھ، اپنے تشخص کے ساتھ، اپنے ایمان اور اعمال کے ساتھ، اس ملک میں مسلمانوں کا وجود ہی اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے. ورنہ ہم نے خود، غیروں نے تو ہماری بربادی کے اور ہمیں مٹانے کے پلان بنائے ہیں، وہ تو ہیں ہی. ہم نے کیا کچھ نہیں کیا. ہم نے اپنے آپ کو برباد کرنے اور دنیا اور آخرت میں ہر جگہ یعنی ناکام کرنے کے لیے کیا کچھ پاپڑ نہیں بیلا ہم اچھی طرح جانتے ہیں. اس لیے جو ہے اللہ رب العزت کا جو ہے شکر ادا کرنا چاہیے، اس کو پہچاننا چاہیے. تو کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ تیرے اوپر آسمان و زمین کی کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں. آگے اور دعا کر رہے ہیں، اب اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، اللہ کی تعریف کر رہے ہیں کہ جو نعمتیں اللہ تو نے مجھے عطا فرمائی میں اس پر آپ کا شکر ادا کرتا ہوں، آپ کی تعریف کرتا ہوں. اور انسان کو بہت سی نعمتیں ایسی ہوتی ہیں وقتی ہوتی ہیں، بہت سی نعمتیں ایسی ہوتی ہیں جو دائمی ہوتی ہیں، ہمیشہ کی ہوتی ہیں. وقتی نعمت ملی، بندے نے وقت پر شکر ادا کیا، اچھی بات ہے، اللہ کی تعریف کی ہے، بہت اچھی بات ہے. لیکن جو نعمتیں دائمی ہیں، ہر وقت انسان کے ساتھ ہیں، تو اس پر وقتاً فوقتاً بار بار اللہ کی حمد، اللہ کی تعریف اور اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے. اولاد کی نعمت ملی، بہت ہی منت سماجت کے بعد، بہت ہی زیادہ اللہ سے مانگنے کے بعد ان کو ملی تھی، تو اس پر جو ہے بار بار اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں. بھائی ایمان ملا تو یہ ہمارے ساتھ ہمیشہ لگا ہوا ہے، دائمی نعمت ہے، تو اس پر بار بار اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. تو فرماتے الحمدللہ الذی، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے. دیکھو تمام تعریف اللہ کے لیے ہے. ہم کریں گے تو بھی، نہیں کریں گے تو بھی، کسی اور کی کریں گے تو بھی، چپ چاپ رہیں گے تو بھی. ابھی ہم اللہ کی تعریف کرنے لگ جائیں، جتنے لوگ بیٹھے ہیں، الحمدللہ الحمدللہ، اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، یا اردو میں اے اللہ تیری تعریف ہے، یا اللہ تو بڑا خوبیوں والا ہے، یا اللہ تیرے لیے حمد ہے، تیرے لیے تعریف ہے. ہم یعنی تسبیح لے کے بیٹھ جائیں، اللہ کی تعریف کرنے لگ جائیں تو بھی اللہ کی تعریف ہے. اور کوئی بندہ نہیں کر رہا ہے، چپ چاپ بیٹھا ہے، تو بھی اللہ کی تعریف ہے. کیوں؟ اتنا شاندار اللہ نے یعنی دنیا کو بنایا، اتنا بہترین نظام چلایا ہے، اور ہمیں عافیت و سکون کے ساتھ بٹھا رکھا ہے. تو اللہ کی نعمت نہیں تو کیا ہے؟ ہم سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں عافیت کے ساتھ. تو تعریف نہیں کر رہے ہیں تو بھی اللہ کی تعریف ہے، کریں گے تو بھی اللہ کی تعریف، کسی اور کی کریں گے تو بھی اللہ کی تعریف. بولیے کیسے؟ آپ موبائل کی تعریف کر رہے ہیں تو جس کمپنی کا موبائل اس کی تعریف ہوگی نہیں ہوگی؟ آپ جو ہے ایپل 15 کی تعریف کر رہے ہیں، جو بھی آئے نہیں ہیں یہاں پر، تو اس کمپنی کی، ایپل کمپنی کی تعریف ہوگی نہیں ہوگی؟ یعنی بننے والی چیز کی جب تعریف کی جاتی ہے تو آٹومیٹک اس کے کریٹر اور بنانے والے کی تعریف ہوتی ہے، جس نے اس کو کریٹ کیا ہے، بنایا ہے، وجود میں لایا ہے. تو اب ساری مخلوق، آپ مخلوق میں سے کسی بھی غیر اللہ کی تعریف کر رہے ہیں، کسی انسان کی آپ تعریف کر رہے ہیں، کسی جانور کی تعریف کر رہے ہیں، کسی کھانے کی آئٹم کی تعریف کر رہے ہیں، کسی بھی غیر اللہ کی آپ تعریف کر رہے ہیں تو اللہ کی تعریف ہے نہیں. یعنی اتنی شاندار، بولے بہت بہترین آئٹم ہے، تو بہترین آئٹم بنائی انسان نے ہے، لیکن اس انسان کو یہ ہنر سکھایا کس نے؟ اس کے بھیجے میں ایسا بھیجا کس نے ہے؟ جس نے بھیجا ماری کر کے شاندار بھیجا فرائی بنایا ہے، جس پر آپ تعریف کر رہے ہیں اس انسان کی. تو یہ ہے کہ تمام تعریف اللہ کی، جو قرآن کریم کی پہلی آیت ہے الحمدللہ. ہاں میں اس مضمون کو دہرانا نہیں چاہتا، خالی میں اس پہ اوپر سے گزر رہا ہوں، بائی پاس سے ہم
گزر رہے ہیں. اب تو ہر جگہ بائی پاس ہی بن رہا ہے, اندر بستی میں اور گاؤں میں نہیں جائیں گے ورنہ ٹرافک بہت زیادہ ہوگا اور نکلنا مشکل ہو جائے گا. خیر, تو فرماتے تمام تعریف صلی اللہ کے لیے ہے, الذی وہب لی, جس نے مجھ کو عطا فرمایا, علی الکبر, بڑھاپے کے باوجود, بڑی عمر ہونے کے باوجود, 90 سال 80 سال کی عمر ہو چکی ہے اللہ کے پیغمبر کی. فرما رہے ہیں کہ تمام تعریف صلی اللہ کے لیے جس نے مجھ کو بڑھاپے کے باوجود عطا فرمایا اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کو. دونوں پیدا ہوئے بڑھاپے کے اندر. پہلے سیدنا اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے, اور رب حب لی من الصالحین مانگا کیا تھا اپنی شان کے مطابق. یہ یاد رکھیں, اللہ کے سامنے مانگنا ہے اور یقین کے ساتھ مانگنا ہے اور دل کھول کر مانگنا ہے, اور نا امیدی کا تو یعنی دور دور تک ذہن و دماغ کے اندر بھی یعنی یہ احساس نہیں آنا چاہیے. اللہ کے یہاں کوئی چیز ناممکن اور نا امیدی والی بات ہے ہی نہیں. اللہ کی لغت و ڈکشنری میں یعنی امپاسبل کا لفظ ہے ہی نہیں, ناممکن کا لفظ ہے ہی نہیں. وہ ہر چیز عطا کرنے پر قادر ہے. اس لیے انبیاء نے, نبیوں نے یعنی مشکل اور بظاہر دنیا میں ناممکن نظر آنے والی چیزوں کو مانگ کر یہ سبق دیا ہے ہمیں کہ اللہ کے سامنے جب ہاتھ اٹھیں تو دعائیں مانگی جاتی ہیں, پڑھی نہیں جاتی. دعائیں مانگی جاتی ہیں, پڑھنے کا تو وہ موقع مل کے دعائیں وہ الگ ہیں, لیکن جب آپ ہاتھ اٹھا رہے ہیں اس وقت دعا مانگنے کا وقت ہے. دعا پڑھنے کا ربنا آتنا فی الدنیا, یعنی عجیب و غریب انداز سے پڑھتے ہیں, اتنا غصہ آتا ہے کہ یعنی تو پڑھ رہا ہے کیا کر رہا ہے, یعنی اتنی بھی 2 منٹ کی بھی فرصت نہیں ہے. جسے تو کیا کہتے ہیں سارے دنیا کے سی ایم اور پی ایم کو جیب میں لے کے گھومتا ہے, سب کو تیرے کو سیٹنگ کرنا ہے کہ کس کو کہاں امریکہ میں, کہاں کیلیفورنیا میں بھیجنا ہے, کس کو کہاں بھیجنا ہے. یعنی تو سیٹ کرتا ہے پوری دنیا کا جو ہے نظام. اتنا بزی آدمی ہے بیچارہ, اس لیے اتنی فٹافٹ دعا مانگ رہا ہے کہ بول اس وقت بھی حاضر نہیں ہے. تو دعا کیسے قبول ہوگی؟ دعا یعنی یہ تو مذاق ہے. پڑھنے کا مقام الگ ہے, وہ تو موقع مل کی دعائیں وہ پڑھی جاتی ہیں. بھائی مسجد میں داخل ہونے کی دعا, اللہم افتح لی ابواب رحمتک, مسجد سے نکلنے کی دعا اللہم انی اسألک من فضلک و رحمتک بھی کہیں آیا ہے. تو کھانا کھانے سے پہلے کی دعا اور کھانے کے بعد کی دعا یہ تو پڑھی جاتی ہے. لیکن جب آپ مانگیں گے, دعا مانگنے کا نام ہے اس وقت, اور مانگنے میں الہا و زاری یعنی عاجزی اور اصرار بار بار کہ اللہ اے اللہ اے اللہ ربنا ربنا ربنا. 4 مرتبہ آ چکا اور ابھی تو اور بھی آئے گا یہی لفظ, ربنا ربی ربنا ربی, یعنی بار بار اے اللہ اے اللہ اے اللہ اے ہمارے رب اے ہمارے رب. یعنی باقاعدہ یہ مانگا جاتا ہے, اور انداز بھی بالکل عاجزی اور انکساری والا اور تواضع والا ہونا چاہیے. تو خالی مانگا تھا کہ ربی حب لی من الصالحین, یا اللہ مجھے نیک لڑکا عطا فرما. اللہ نے کہا کہ آپ نے مانگا ہے اپنی شان کے مطابق, چونکہ آپ نے ہر محاذ پر قربانیاں دی ہیں, آپ تو میرے خلیل ہیں, ہر طرح کی ہر لائن کی قربانی دی ہے. دیکھو ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہم سنتے رہتے ہیں, یعنی ہر لائن کی اپنی جان کو بھی آگ میں کدا دیا, ڈال دیا, گھر بار بھی چھوڑا, اور یہ بھی ہوا وہ بھی ہوا, سب کچھ ہوا, ہر طرح کی قربانی دی ہے. تو اللہ کو پیار آئے گا نہیں آئے گا کہ میرے خلیل آپ اولاد مانگ رہے ہیں, صرف صالح مانگ رہے ہیں, آپ نے اپنی شان کے مطابق مانگا ہے, میں رب العالمین اپنی شان کے مطابق عطا کروں گا. چنانچہ صرف نیک لڑکا نہیں دیا, فبشرناہ بغلام حلیم, ہم نے ایک حلیم حلم والے صبر اور ضبط کرنے والے بچے کی بشارت دی, جس کو بعد میں ہم نے جو ہے نبی بنایا اور نبوت عطا فرمائی. خالی مانگا تھا ایک نیک لڑکا, عام نیک لڑکا بھی مل جاتا تو بھی دعا قبول ہو جاتی, لیکن نیک تو نیک کہا نبی بنائیں گے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ان کے پیچھے ایک اور بیٹا آپ کو دیں گے, اسحاق علیہ السلام. وبشرناہ باسحاق نبیا من الصالحین, ایکسٹرا کہ تم نے صرف ایک مانگا ہے, ہم دوسرا بھی دیں گے, اور وہ بھی پیغمبر ہوں گے. اور انہی دونوں سے آئندہ سارے نبیوں کا سلسلہ چلے گا. ایسا اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام, اسحاق علیہ السلام کے لڑکے یعقوب علیہ السلام, جن کو اسرائیل کہا جاتا ہے, اور ان کی اولاد کو بنی کے معنی بیٹوں کے آتے ہیں, اسرائیل کے بیٹے.
تو یعقوب علیہ السلام کی اولاد بنی اسرائیل، اور یعقوب علیہ السلام سے جو سلسلہ چلا نبیوں کا، بنی اسرائیل کے انبیاء کا، 1 لاکھ کے اوپر نبی ادھر آئے. اور ادھر بنو اسماعیل علیہ السلام سے ان کی اولاد چلی بنو اسماعیل، جو مکہ میں آباد ہوئے، جہاں کعبۃ اللہ کے بعد چھوڑ کر گئے تھے ان کو. ان میں صرف ایک آیا لیکن سارے انبیاء کا امام آیا. ہمارے نبی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ بنو اسماعیل میں آئے، اور بنو اسرائیل میں 1 لاکھ کے اوپر نبی آئے. تو ابراہیم علیہ السلام دونوں نبیوں کا سنگم ہیں، یعنی ان کی اولاد میں اب آگے نبوت چلی. جو پہلے آ چکے تھے 2 5 10 ہزار 20 ہزار وہ تو ہو گیا، لیکن آئندہ جو لاکھ انبیاء آئے انہی کی اولاد میں آئے. مانگا تھا کچھ، اپنی شان کے مطابق اللہ نے عطا کیا. سوچا بھی نہیں ہوگا کہ دو بیٹے ہوں گے اور دونوں نبی ہوں گے، اور دونوں کے سلسلوں میں یعنی سارے انبیاء اب آئیں گے. ادھر ایک سب پر بھاری، ادھر جو ہے ہزاروں لاکھوں نبی. خیر، تو فرمایا کہ اللہ کی میں حمد و ثنا کرتا ہوں، تعریف کرتا ہوں. بار بار اس کو دہرا رہے ہیں کیونکہ یہ نعمت، اولاد کی نعمت، یہ ہمیشہ ملی ہوئی ہے، ابھی بھی اولاد سامنے ہے. تو پھر اب بھی اللہ سے دعا کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ان ربی لسمیع الدعا، بے شک میرا رب. پھر رب کا لفظ آیا، دیکھو پھر آیا ان ربی لسمیع الدعا، بے شک میرا رب دعاؤں کا بہت زیادہ سننے والا ہے. جب انبیاء کی دعائیں اٹھا کر دیکھتے ہیں نا بھائی، تو یقین بن جاتا ہے، یقین یعنی مزہ آ جاتا ہے کہ اب تو کوئی مسئلہ آئے گا، اس رب کے سامنے ہاتھ اٹھائیں گے، وہ مسئلہ حل کر دے گا. یعنی ہم نے جو ہے کبھی مانگنا سیکھا ہی نہیں، اور مانگنے کی ہم نے کوشش بھی نہیں کی، پریکٹس بھی نہیں کی. ہم تو بس سرسری طور پہ کوئی مسئلہ آیا، اللہ ہو گیا، پتہ نہیں کب ہاتھ اٹھایا تھا، پتہ نہیں کب ختم بھی ہوگی دعا. نہیں، دیکھو اللہ والوں کا حال، بہت سے تو اللہ سے ایسا تعلق ہو جاتا ہے اللہ والوں کا، جیسے ایک دوست دوسرے دوست کو بولتا ہے نا بھائی تیرے کو کرنا ہی پڑے گا. نہیں نہیں، بالکل میں مانتا، تیرا کوئی بھی کام ہو اس دن تو تیرے کو میرے لیے وقت نکالنا ہی نکالنا ہے. میں کچھ نہیں جانتا، بولا نہیں یار وہاں مسئلہ نہیں، میں کچھ نہیں جانتا، اس دن تو میرے ساتھ چلنا ہی پڑے گا، وقت نہیں تو اللہ میاں آپ کو یہ کرنا ہی پڑے گا. یہ تعلق ہوگا تو ہم بول سکتے ہیں نا، اللہ میاں ایسا آپ کو کرنا ہی پڑے گا. بس کب تک ہے؟ نہیں ایسا نہیں ہوگا، ارے اب تو کرنا ہی پڑے گا. جسے ایک دوست اپنے دوست سے بات کرتا ہے اور اس کو اصرار کرتا ہے، اس طرح اللہ والوں کی، یعنی اللہ سے بولے یعنی راز و نیاز کی بات کرنا سیکھ لو. جس کو یہ مل گیا اس کی دنیا کے اندر جو ہے بہت بڑی نعمت ہے یہ، اللہ سے بات کرنا اور اللہ سے مانگنا. بہرحال آگے وہ شاندار دعا آ رہی ہے، اس لیے آج نہیں بیان کریں گے ورنہ مزہ کرکرا ہو جائے گا. موسم ویسے بھی ٹھنڈا ہے، کرکرے کے پیکٹ کو ابھی کھول دو، کھانا 1 ہفتے بعد ہو تو کرکرے کا مزہ کیا ہو جائے گا؟ کرکرا ہو جائے گا. اس لیے ابھی وقت بھی نہیں ہے. تو پھر دیکھو رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، پھر رب کا لفظ آ رہا ہے، پھر آ رہا ہے. پھر اس کے بعد ربنا وتقبل دعا، یعنی اس آیت میں اگلی جو آیت آ رہی ہے اس کے اندر بھی 2 مرتبہ آ گیا، پھر اس کے بعد والی آیت میں بھی آ رہا ہے. 8 9 مرتبہ آ چکا ہے ان 2 3 آیتوں میں. باقی باتیں انشاءاللہ آئندہ اتوار کو ہوں گی. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین.